واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہر ایک انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ سکون کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ آج کے اس بیان میں میرا عنوان ہوگا کہ ہم گھر کے اندر سکون کیسے پا سکتے ہیں، یا ہمارا گھر اسلامی گھر کیسے بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بات کریں گے کیونکہ گھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بتایا ہے کہ تمہارے گھروں کو ہم نے جائے سکونت قرار کی جگہ بنا دیا ہے، لیکن انسان جب سفر پہ نکلتا ہے تو گھر کو بہت یاد کرتا ہے، اور گھر کی اہمیت اسی وقت ایک آدمی اس کی اہمیت سمجھ سکتا ہے جب کبھی کبھار پریشانی کی حالت میں، بیماری کے عالم میں ہاسپٹل میں پڑا رہتا ہے اور وہاں سے اسے چھٹی نہیں ملتی، گھر جانے کو ترسنے لگتا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ایک انسان کہیں باہر رہتا ہے، کوئی پریشانی یا فتنہ فساد، یا ابھی لاک ڈاؤن لگنے کی بات اگر آ جائے، کوئی بھی کسی دوسرے شہر میں ہوگا تو فوراً ادھر رخ کرتا ہے، گھر میں رخ، اور اگر کہیں پھنس گیا تو گھر کو بہت یاد کرتا ہے۔ اسی وقت گھر کی اہمیت اور قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ باہر ایک انسان رہتا ہے تو کیسے جینے میں لگتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کو ہم اسلامی گھرانہ اگر بنانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا ہم کریں کہ ہمارا گھر اسلامی طرز پر ہو، سکون ملے، اطمینان ملے، کہیں بھی رہے گھر آنے کا دل کہیں۔ تو اس میں کئی ہم طریقے بتائیں گے، ان میں سے جو دو طریقہ ہوگا غالباً ابھی تب سے ہمارے وہاں جو بیان ہوا اس میں نے عورت کے سلسلے میں بات کی تھی، اور عورت کی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا۔ کل کے بیان میں وہاں تھا عورت بحیثیت بیٹی یا بہن، بچپنا۔ دوسرا مرحلہ عورت کے آتے ہیں بیوی کی شکل میں، جوانی۔ تیسرا مرحلہ ماں کی شکل میں، بڑھاپے کا۔ تو یہ بچپنے والا اور بیوی والے یہ دو ہو گئے ہمارے، اور کل وہاں دوسرے رہے۔ لیکن آج جو وہاں ہم نے بیان کیا، جو ہم 8-10 گنائیں گے اسلامی گھرانہ بنانے کے سلسلے میں طریقہ، تو ان میں سے دو ہمارا فرسٹ والا آئے گا۔ پہلے یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہمارا گھر اسلامی گھر بن جائے، ماحول میں ڈھلے کہ کوئی بھی داخل ہو تو لگے کہ نہیں یہ گھرانہ بڑا ہی شریعت کا پابند گھرانہ ہے، اگر اس گھر کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو پہلا طریقہ کیا اپنانا پڑے گا؟ شادی وقت پر بچے کو کرنے پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا گھر اسلامی گھر بنے، سکون شریعت کے مطابق، تو پہلا طریقہ کیا اپنانا ہے؟ شادی وقت پر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء آیت نمبر 3 کہ شادی کریں۔ اور دوسری بات خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں کتاب النکاح حدیث نمبر 5060 پر 6، حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوانوں کی جماعت تھی تو آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ کہا جوانوں کی جماعت، تم میں جو طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟
شادی کرنا. شادی سے کیا ہوگا؟ تمہاری نگاہوں کی حفاظت، نگاہیں تمہاری ادھر ادھر نہیں اٹھے گی، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت اگر گھر کے اندر ہو جائے، نگاہ جو ایک انسان کے ادھر ادھر اڑتی ہے، اگر گھر کے اندر وہ چیز ہو کہ نگاہ سے دیکھے اور نگاہ کو سکون مل جائے، گھر کے اندر آئے اور پھر بیوی سے ملے، خواہش پوری ہو اور خواہش پوری ہو جائے، تو وہ نوجوان گھر سے باہر نکلے گا تو کنٹرول میں رہے گا، اور گھر کے اندر آئے گا، شادی شدہ ہے تو یہ سب کام کرنے کی وجہ سے جب برائیوں سے بچے گا اور وہ لڑکا گھر میں رہے گا تو گھر کی زندگی، ماحول جو بنے گا وہ اسلامی گھرانہ. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 21 پر ایک فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہیں میں سے ہم نے جوڑے کو پیدا کیا، تمہاری بیویوں، کیوں؟ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. ایک انسان خواہش جب ظاہر ہوتی تو نگاہیں اٹھتی ہیں، کہیں بھاگنا چاہتا، گناہ میں ملوث ہوتا. شادی کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے ملتا ہے تو وہ خواہش ظاہر ہونے کے بعد جس طرح بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو کر کے سکون ملتا ہے. اور میاں بیوی کے بیچ میں بہت ہی محبت الفت ہوتی ہے، ایسی الفت جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کی، جس طرح مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی. اور بیوی بڑی ہی بہترین ہوتی ہے، شوہر کو کبھی تسلی بھی دیتی ہے، کبھی مناتی بھی ہے، لاڈ و پیار ہر طرح کے، ایک طرح کے کہہ لیا جائے کہ دکھ اور تکلیف میں ہمیشہ ساتھ دینے والی وہ بیوی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ چیزیں جو آئی، اگر ان چیزوں کا مطالعہ کیا جائے بیوی کے سلسلے میں تو پتہ چلے گا شادی کر لینے کے بعد گھر کیسے سکون کی جگہ ہوا. اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کن صورتوں میں ہے، تو آپ نے ایک بات بتائی تھی، یہی ترمذی کی روایت ہے، امسک علیک لسانک ولیزعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے گھر کے چار دیواری کو، اس کی کشادگی کو لازم پکڑو، گھر کے اندر رہو اور اپنے گناہوں پہ رویا، گناہوں کو یاد کر کے رو. یا ایک بات کہتا چلو کیونکہ بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں، اور جو سوال ہوتے ہیں وہ اگر بجا ہے تو اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اگر تقریر کریں اور ہمارا عمل خود شریعت کے خلاف ہو، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ نجات کی صورت تم جاننا چاہتے ہو تو آخری 3 جملوں میں سے ایک بات میں آپ نے کہا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. گناہوں کو یاد کر کے آدمی کب روتا ہے؟ جب تنہا ہوتا ہے، اکیلے میں ہو. مجمع میں جلدی سے رویا نہیں جاتا. اسی لیے اللہ نے اعلان بھی، اللہ کا اعلان بھی جو ہوتا ہے رات کے آخری پر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. اور یہ لیلۃ القدر ہے، یہ رات میں کیوں؟ تاکہ انسان کہیں بھی بیٹھے اپنے گھر کے کونے کو تنہائی انفرادی طور پر عبادت کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اسی میں مگن ہو جائے. رب سے کہے اللہ معافی میں چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ہم رمضان میں کتنے لوگوں کو جہنم سے میں آزاد کرتا ہوں. بندہ بیٹھ جائے، انفرادی طور پر ہاتھ کو اٹھا لے، کبھی سجدے میں ہو جائے، گناہوں کو یاد کرے اور رب سے کہے اللہ یہ تیرا بندہ رات میں جو جاگ رہا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش بھی ہے، ثواب زیادہ ہو جائے، گناہوں کے اقرار کر رہا ہے تیرا بندہ، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ دنیا والے سو رہے ہیں یا الگ الگ جگہ ہے، میں تیری بارگاہ میں ہوں، تیرے چوکھٹ کے دروازے کو ہم نے اس پہ دستک دی ہے. اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کب ہوگا؟ رات میں جاگنے. اسی لیے اگر صحیح بات کہا جائے تو یہ رات جو ہے نا قرآن کی تلاوت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھو. کہا اللہ نے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته، کہ جب
مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی عظمت، اور پھر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ سب اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کب کپانے لگتا ہے۔ قرآن مجید پڑھتے جائے، کبھی اللہ اپنا ذکر کرتا ہے، اپنی عظمت بیان کرتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر کرتا ہے، کبھی جنت کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، پہلے کبھی پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو ایسے کیا، تباہ و برباد کر دیا، تم بھی کرو گے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کبھی نبیوں اور رسولوں اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اگر نیک بنو گے ایسے ہم تمہیں دیں گے۔ قرآن مجید پر بندہ پڑھتا جائے، سمجھتا جائے، رب کی کپکپاہٹ اور ڈر دل کے اندر آتے جائے گے، اور اسی حساب سے اس کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے، اور خصوصاً ایک خاص دعا کیا، وہی کہ اللہ معاف کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کہیں کونے کو پکڑ کر کے رہیں گے، الگ الگ رہیں گے۔ یہ بیانات اتنے تفصیل نہیں ہونے چاہیے، حقیقت بات ہے، سوال جو ہے وہ صحیح ہے کہ رات رب کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم آئے صرف وہ بیانات سننے کے لیے لمبے لمبے دن، تو جلسہ شکل لے نہیں، اس رات میں ہاں ابھار کے لیے کچھ بیانات ایسے ہوں گے، آدمی کے تازہ کیا جائے، ابھارا جائے، اس کے دل کو تھوڑا سا اللہ کی طرف مائل کیا جائے، اسے تر و تازہ کیا جائے، اتنے یاد دلانے کے لیے کچھ تھوڑا سا ہو، لیکن بہت لمبا کرنا، یہ ہم کہیں گے لیلۃ القدر کی صحیح استعمال اور اس کی عبادت کی مفہوم میں نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے عالموں نے، کیونکہ کوئی بھی ہم کام کریں، ہم رہیں کوئی رہے، غلط ہے وہ غلط ہے، اس کا سپورٹ ہم خود نہیں کر سکتے، اور بدوا اگر آئے یہ بدعت ہے تو بدعت ہم کرنے کے لیے رات کو جاگیں گے، اس رات کو رب کو منانا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت کبھی بھی ہو، اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن مجید آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، پڑھتے رہیں، رب کا تذکرہ آتا جائے، جہنم کا ذکر آئے، رب سے وہاں معافی مانگے، قرآن کو روکے، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے، رب کی بارگاہ میں اپنے آپ سے کہتے جائیں، اللہ یہ بھڑکتی آگ کا ذکر تو کر رہا ہے، پانی وہاں نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، کانٹے دار کھانے ملیں گے، اللہ تیرے قرآن کو سامنے ہم نے رکھا ہے، تو نے اس میں تو نے ذکر کیا ہے، تو بول رہا ہے، اللہ تیرا یہ بندہ قرآن کو کھول کر کے سامنے پڑھ رہا ہے، اللہ جہنم کا ذکر آیا، تیرے نبی نے کہا جب قرآن میں جہنم کا ذکر آ جائے، جہنم سے پناہ مانگو، آنکھ سے آنسو کے قطرے گر جائیں، اگر کسی برت میں کسی حرب میں گر گیا اور کسی لباس میں ہمارا گرا، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، آج تو یہ بول نہیں رہا ہے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا اور سفارش کرے گا، اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر گئے، قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن پڑھتا گیا، آنکھ سے آنسو کے قطرے گرتے گئے، یہ قرآن بولے گا میرے رب مجھے پڑھ رہا تھا، جب جہنم کا ذکر آیا یہ بندہ رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے اتنے گرے، میں نے دیکھا داڑھی مبارک بھی گئی، میرے اوپر بھی چھینٹے پڑے، اللہ اس کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا، یہ قرآن بولے گا کب؟ جب قرآن کو ہم کھول کر کے سامنے پڑھیں گے تب۔ اگر قرآن نہیں پڑھ پا رہے تو یہ جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس قرآن کو سینے سے لگائیے، دیکھنے میں یہ قرآن ایسے کتاب ہے لیکن یہ اتنا پاورفل ہے کہ جنت دلوا کر کے تمہیں لے گے، یہ تمہاری زندگی کے لیے آئے، تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے آئے، اس کو طاقتوں میں رکھنے کے لیے نہیں، سمجھ کر کے پڑھو، پڑھتا جا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا تھا، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہ ہاں عبداللہ بن مسعود پڑھو میں آج سنوں گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، پڑھنا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھے، ہم کبھی کہہ سکتے ہیں بابا تم پڑھو، بابو ان سے، کیونکہ کچھ قراتیں اچھی ہوتی ہیں، سن کر کے بھی قرآن میں ایسی تاثیر ہے، ایک بندہ جب پڑھتا ہے اللہ کی قسم باز قراتیں ایسی ہوتی ہیں، جب ذکر جنت اور جہنم کے آتا ہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے آپ روک نہیں سکتے اگر آپ سمجھتے ہیں تو۔ یہ اثر اللہ نے قرآن میں رکھا۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا پڑھو، عبداللہ ابن مسعود پڑھتے گئے، سورہ نساء شروع کی، ایک آیت آئی جس میں عرش والا کہہ رہا ہے قیامت کے دن ہے میرے نبی حبیب لوگوں کو تو لائیں گے گواہ بنا کر کے،
8 कोस जितने उधर से आए नबी सब पर आपको गवाह ये आयत पर आए तो आप हमसे रुको रुको अब्दुल्ला इब्न मसूद रुको। हदीस के अल्फाज अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क़िरात बंद कर दी और आप सिर्फ इतनी ही बोल पाए हमसे कम से, और कोई लफ्ज नहीं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कुरान की तिलावत बंद की, चेहरे अनवर को देखा, इतना प्यारा चेहरा, कहा कि रोकने को कहा। उसके बाद आप पर सजदा तारी है, देखा निगाह उठा करके आपके चेहरे मुबारक को देखा, आप सांसों के कतरे जारी है, रो रहे हैं। रब के उस आयत को सुन करके क़यामत के दिन अल्लाह मुझे गवाह बनाएगा। सारो कितार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रही है। किस वजह से? कुरान की तिलावत हो रही, उस वजह से हमारे आंखों से आंसू तो कुरान पढ़ करके सुन करके बहना चाहिए। ऐसी रात हमारी होनी चाहिए है? इसको समझने की कुछ मैं अपील और गुजारिश करूंगा जितने हैं कि इसको थोड़ा सा मुख्तसर किया जाए और लोगों को छोड़ दिया जाए। ऐसी रात पुरसुकून वाली रात, बंदा किस वक्त क्या रब से मांग रहा है जो हम तकरीर में ना हम बयान कर सकते, ना कुछ कह सकते, ना कुरान की तिलावत तो सुन सकते, ना वो कर सकते। कुछ ठीक है, लेकिन बहुत नहीं, बहुत बंदे वो रब के हवाले कर दिया जाए। रब बंदा रात में रब से सरगोशी करे। मैंने इससे पहले भी कहा था, बंदा अपने रब से सरगोशी चुपके चुपके जो बात करता है वो किस तरह? कहा नमाज के हाथ, रात की तारीकी है, तन्हाई है, बंदे को छोड़ दिया जाए। रब वजू करके अल्लाह के सामने खड़ा होगा, सारी दुनिया से कट करके अपने रब से कुछ मांगेगा, कहेगा अल्लाह जन्नत चाहिए, जहन्नम से निजात चाहिए, सर सजदे में होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा सबसे ज्यादा करीब बयान में नहीं होता, जलसे में नहीं होता, कहां होता? सबसे ज्यादा करीब एक बंदा होता है जिस वक्त उसके पेशानी मुबारक सजदे में टिकी हुई हो, ये पेशानी जमीन से रगड़ रही हो। जमीन पे जिस वक्त इंसान के सबसे ऊपरी हिस्सा जिस वक्त होता है, उस वक्त अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। सजदे में सर रखिए, रब से करीब हो जाइए, करीब होकर के रब से मांगिए। मौला जहन्नम से निजात चाहते हैं, मौला जन्नत में दाखिला चाहते हैं, मौला तेरी रिज़ा चाहते हैं, अल्लाह तेरी रहमतों के साए में जीना चाहते हैं। देखिए दुआ करके, ये सोचे मेरा रब मुझसे करीब है, सबसे करीब। ऐसे आलम में सोच करके आप देखिए, आपके रोंगटे खड़े होंगे, आंख से आंसू के कतरे बहेंगे। अरे आंख से आंसू के कतरे तो बहाने के लिए हम जानते हैं, रब को तो उस वक्त याद करने में मजा आता है जब आंखों से आंसू बह जाए। कभी रो करके देखिए, इतना सुकून मिलेगा, कायनात में कभी आपको इतना सुकून मिला ही नहीं होगा जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं बहे। हाथ ऐसे उठा लिए और यूं ही कहा दे दे, नहीं देते। कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह से मांगो तो कैसे? ताकि रो ना सके तो रोने की शक्ल बनाओ। और ये है अल्लाह से कैसे मांगना जैसे बच्चा अपने बाप से मांगना, जिद करता है ये चाहिए, अरे नहीं चाहिए, रोने लगता है। छोटा बच्चा अगर हो बोले नहीं ये चाहिए तो चाहिए, ले करके रहेंगे। ये बच्चे जिद करता है, उससे लड़ाई नहीं, लेकिन अपने एक मानने का अंदाज, कितने वो उस पे कि नहीं ले करके बात को देना भी पड़ता, तो उसे मोहब्बत करना। बेटा रोने लगे, नहीं हमको चाहिए, हम लेंगे, देना पड़ेगा। आंख से आंसू के कतरे। आप अगर बच्चे से मोहब्बत करते तो क्या बोलिए? मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है, मेरे पास पैसे हैं, अगर 100 रुपया लग रहा है तो बच्चे को क्यों बोला? यही ना, जिद किया बच्चे तो अपने बारगाह, अपने रब के बारगाह में जब आओ तो उस बच्चे से भी छोटा हो जाओ और अपने रब से कहो अल्लाह जन्नत चाहिए, मैं जन्नत में जाना चाहता, जन्नत चाहिए, मेरे मौला जन्नत तू दे दे। रोइए 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 जब तक आपका दिल ये न कहे कि तेरे रब ने सुन लिया है। ये दिल आपको बोलेगा बहुत कुछ रो लिया, कहिए रब से जहन्नम से निजात चाहिए। अल्लाह ये महीना आया है, तेरे नबी ने फरमाया वलिल्लाहि उतकाउ मिनन नार, हर रात अल्लाह यहाँ बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। मौला मैं जहन्नम से निजात चाहता हूँ, ये रमजान का महीना गुजरने वाला कहीं गुजर न जाए, हम जहन्नम से
آنسو کے قطرے نکلیں گے عرش والا آپ تو باپ ہو کر کے بیٹے کو دیتے ہیں، وہ تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے سب کچھ دے دے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ عرش والا کہے گا میرا بندہ تجھے جنت چاہیے نا، سر کو اٹھا لے۔ اسی طرح جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تھا، غزوہ بدر میں سر سجدے میں رکھ دیے، رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ اللہ 1000 کی تعداد میں ہے، 313 ہے، اگر یہ ہلاک و برباد ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ روتے ہوئے ابو بکر نے جب دیکھا تھا تو ابو بکر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا، چادر مبارک زمین پہ گر گئی۔ آپ کے بہنے والے آنسو کو دیکھ کر کے ابو بکر نے کہا اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا میرے آقا، آپ جو روئے ہیں گڑ گڑائے ہیں، پیارے نبی میدان میں گڑ گڑا رہے ہیں اس امت کی بقا کی خاطر کہ تیری عبادت کرنے والے بندے ہوں گے، تیری بارگاہ میں آ کر کے رونے گڑ گڑانے والے بندے ہوں گے۔ اللہ میری امت کی حفاظت کرنا، ان تو لکھا ضلع صحابہ لمزر بدا بدا، اگر آج 313 مانے گئے تو زمین پر عبادت کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے، سجدہ اور قیام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ میرے مولا تو میری دعا قبول کر لے۔ ابو بکر نے کہا سر اٹھائیے، اب جتنا روئے آپ کے اس رولائے کو اللہ ظاہر بنا دے۔ رو کر کے ہمیں رونا ہے، کچھ ہی ایام باقی ہیں، رات کے کچھ حصے باقی رہ جاتے ہیں، روئیے۔ ہم روئے ہیں، آپ روئے ہیں، اپنے الگ الگ انداز سے آپ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہو، کبھی پڑھتے جائیں، روتے جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس قرآن کے بارے میں سوچ کر کے پڑھ رہی ہیں، ایک لائن پڑھی، ہم یہ سوچ رہے ہیں قرآن میرے عمل تو ایسا نہیں کہ میں اس طرح جنت میں جا سکوں، لیکن تجھ سے محبت ہے، محبت ہے۔ اے قرآن تجھے میں پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن سارے لوگ جب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اس وقت میرے سفارش کرنا ہے قرآن، میں تجھ پر عمل کر رہا ہوں، تو جو احکام آ رہے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا، میں یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھتے جائیے، ایک قرآن سے گویا کہ آپ گفتگو کر رہی ہیں، اور وہی بولا کہ بندے کو رب سے گفتگو کرنی ہو نماز پڑھے، اور رب جب تم سے گفتگو کرے کہ اللہ کے کلام تم سنو، بات سنو، تو کہا قرآن مجید، اور یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا ہے؟ زیادہ وقت نکالنا، کبھی ہم رب سے بات کریں، کبھی رب ہم سے بات کریں، یہ طرف ہونی چاہیے کہ کچھ دیر تک ہم نے تو اپنے رب سے بات کر لی، نماز پڑھتا رہا، بات کرتا رہا، کچھ دیر میرا رب مجھ سے بولے، قرآن مجید اٹھا اللہ بولے گا آپ سے۔ کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہے گا آپ سے پڑھتے جا رہے ہیں کہ مومنوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ سے اللہ کہہ رہا ہے یہ رشتہ دو طرح کے رکھیے رشتہ، اور جب اللہ آپ سے کبھی کہہ رہا ہو اس وقت جب آئے جہنم کے بعد تو رب سے بات کرنے لگے اللہ مجھے معاف کر۔ یہ تب مزہ ہے عبادت میں، جب تک روتے نہیں، آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلتے نہیں، تب تک عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ رو کر کے دیکھیے، آپ کا دل کہے گا اتنا روئیے، ہچکیاں پیروں میں سے ہچکیاں آ جاتی تھی، روتے تھے۔ ہاں روئیے، جب روئیں گے تو ہلکا پن محسوس کریں گے پورے جسم میں بھی۔ اور یہ بھی ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں آنکھ سے آنسو کے قطرے جب نکلتے تو بہت بیماریاں آتی ختم ہوتی۔ رو کر کے دیکھیے، کسی کونے کو پکڑ کے رب کے سامنے، اور کیسے رونا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے، گناہوں پر۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شادی کا لطف ان چیزوں سے تم بچو گے۔ تو پہلا گھر کو اگر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو وقت پر شادی کریں۔ دوسرا طریقہ، گھر کو اگر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو نیک بیوی کا انتخاب کرنا۔ عورت جو شادی کر رہے ہیں جس سے یا بچے کروا رہے ہیں، نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ نیک بیوی ہوگی تو گھر میں سکون ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 5090، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا مراتو لاربعین لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے، اور اس کی دینداری، اور جو دینداری کو ترجیح دے کر کے دیندار عورت کو لے آئے کہ وہ کامیاب ہو۔
اور دیندار آ جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت، کہ ابھی وہاں بات ہو رہی تھی، سب سے قیمتی دولت دنیا کی کیا ہے؟ نیک ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی روایت کتاب الرضا حدیث نمبر 1460/9. حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا پورے سامان میں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن تمام چیزوں میں، چاہے سونے ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، جتنے طرح کے بھی ہوں دنیا میں، ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز نیک. اگر بیوی کا انتخاب، نیک بیوی کا انتخاب کسی نے کیا تو گھر انشاءاللہ اسلامی گھر اور جنت نما. بچوں کی تربیت ہو گئی، وہ بہترین سے آپ کے ساتھ بھی پیش آئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی ہو تو ہر طرح کی پریشانی دور ہوتی. یہ دوسرا. اب تیسرے پہ آئیے. تیسرا شادی گھر کو اگر اسلامی گھرانہ بنانا چاہتا تو پہلی شرط کیا ہے؟ وقت پر شادی کرنا، تاکہ برائی سے بچے اور اسلام کی طرف آئے، شرمگاہ کی حفاظت ہو، نگاہوں کی حفاظت ہو اور سکون پائے. دوسری شرط یا دوسرا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ نیک بیوی کا انتخاب. صرف مال دولت روپے پیسے خوبصورتی دیکھ کر کے نہیں، اسے دیکھ کر کے سر پہ چڑھ کے حکومت کریں. اگر مال دولت خوبصورتی ہو اور نیک ہو تو الحمدللہ، لیکن اگر نیک دیندار نہیں ہے تو دولت مند آ کر کے عورت چاہے آپ کو تباہ و برباد کر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث ہے، اگر عورت نیک اور دیندار نہیں ہے تو سب سے خطرناک، اس سے کوئی خطرناک سانپ بچھو شیر چیتے اس سے خطرناک نہیں، یہ سب سے خطرناک وہ جو نیک بیوی نہ. سب سے بڑا فتنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا عورت، اس سے بچ کے رہنا. اگر نیک نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں رہ پائے. نیک بیوی نہیں ہے، آپ کے گھر سے دوسرے گھر میں ایک رات کہیں چلے گئے، آپ کی عزت کیا رہے؟ نیک اگر بیٹی نہیں ہے، کہیں بدمعاشی کر لے تو آپ پورے سماج میں لٹ گئے، عزت کچھ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو سب سے خطرناک. اگر نیک بیوی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے قیمتی چیز اسے ملتی ہے. تو سب سے قیمتی چیز نیک بیوی، اور نیک بیوی جب ہو تو وہ گھر اسلامی گھر آنا. تیسری بات، گھر کو اگر اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دعا و اذکار کا اہتمام کرنا پڑے گا. عطیہ معصومہ، صبح شام کی دعائیں اور دیگر دعائیں، ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، تب ہمارا گھر اسلامی گھرانہ بنے. جیسے ایک انسان جب آتا ہے تو گھر میں اگر آپ کے گھر میں شیطان ہو، آپ کے ساتھ شیطان کھائے پیے رہے سوئے، تو اس گھر کو آپ اسلامی گھر بنا پائیں گے؟ شیطان تو ہر وقت بہکانے میں رہے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2018. حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عز وجل عند دخوله وعند خروجه قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. ایک انسان جب باہر سے آتا ہے، دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے وقت کیا بولا؟ بسم اللہ. اور کھانا کھانے کے بیٹھ گیا، اس کے بعد اس وقت بولا بسم اللہ. تو شیطان کیا بولتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ لا مبیت لکم ولا عشاء، ارے آج اس کے گھر نہ رہ سکتے ہیں، نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ ٹھہرنے کو. لیکن ایک بندہ اگر بسم اللہ کہے بغیر داخل ہوا تو شیطان آ جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو آ جا اب تو ٹکٹ مل گئی، اب دروازہ بند نہیں، ہم لوگ آ گئے. تو وہ کہیں گے آج تو ان کے یہاں رہنے کو مل گیا. اور اگر کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہا تو اپنے ساتھیوں سے کیا بولتا ہے؟ آ جاؤ کھانا بھی مل گیا. اگر ہم بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں، وہی عطیہ معصورہ کا جو اہتمام ہے، اگر نہیں کر رہے تو شیطان ہمارے گھر میں داخل بھی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کھا بھی رہا ہے، کھائے گا ہمارے ساتھ، ہمارے گھر میں سوئے گا، تو اسلامی گھر بننے دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بخاری کا مشہور ہے، زکات الفطر کی حفاظت کے لیے آپ کا سبب نے رکھا تھا، اور شیطان کیا کرتا جانتے ہیں؟ شیطان مال کو بھی چراتا ہے. ایسا نہیں کہ شیطان خالی بہکاتا ہے، سامانوں چراتا ہے. وہ زکات الفطر کے سامان چرا رہا ابو بکر حضرت ابو ہریرہ پکڑ. تو وہ شیطان
آیا تھا انسانی شکل، رونے دھونے لگا، ہمارے بال بچے ایسے ایسے اس طرح بڑے ہی مجبور ہیں، تھوڑا لے جانے چھوڑ دے کے جاؤ. دوسرے دن آیا پھر یہی معاملہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا کہ پھر وہ آئے گا، وہ بولا کہ نہیں آئیں گے، وہ پھر آئے گا، پھر آئے گا. اس کے بعد شیطان کو پکڑا اور ابو ہریرہ نے کہا آج تو تجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کریں گے، آج چھوڑیں گے نہیں. کیا سمجھا؟ تو روزانہ دھوکہ دے دے کر کے ہم سمجھے ایک دن لے جائے گا کوئی مسئلہ نہیں، روزانہ لے جا رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بولتا نہیں آئیں گے، آج تجھے پکڑ چل. اس وقت اس نے کہا ایک چیز میں سکھا رہا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لے گا تو کوئی چوری ایک شیطان کر نہیں سکتا، اور تمہاری حفاظت میں ایک آسمان کی طرف سے محافظ رہے گا، نگراں رہے گا. تو کیا سکھایا تھا؟ آیت الکرسی سکھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات چھوڑنے کے چلو اتنی قیمتی چیز سکھا دیا، چھوڑ. وہ آئے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ ہاں یہ تو جو سکھایا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ جو تھا وہ بہت جھوٹا، وہ شیطان تھا. پھر شیطان کو تھا تو شیطان کو گھر سے اگر بھگانا ہے تو کرنا کیا؟ بسم اللہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، بسم اللہ کہتے ہوئے کھانا کھانا ہے. اور اسی طرح جیسے ٹوائلٹ وغیرہ جاتے دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پتہ چل رہا ہے شیطان ٹوائلٹ میں بھی خبیث رہتا ہے. اگر دعا پڑھ کے نہیں گئے تو سوچ لیں، دعا نہیں پڑھے. ایک جادوگر جب اسلام قبول کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ شیطان نے آ کر کے پتا نہیں ہم لوگ بیت الخلاء میں رہتے ہیں تو آنکھ میں روشنی یا کچھ پردہ پڑ جاتا، دیکھ نہیں پاتا. تو اس کو اسلام جب قبول کیا تو پتا چلا کہ دعا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، وہ دعا کے پڑھ کے جاتا تو شیطان دیکھ نہیں پاتا، لیکن جو دعا پڑھ کے نہیں جاتا اس کا سوچیں آپ جب پورے کپڑے اتارتے شیطان دیکھ کے ہنسے گا. اگر دعا نہیں پڑھے گا شیطان دیکھے گا، اور دعا پڑھے گا تو شیطان ٹوائلٹ میں بھی شیطان ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی کہ بیوی سے ملو تو بھی دعا پڑھو. جب دعا کوئی پڑھتا ہے تاکہ اس پر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس بچے پر مسلط بھی شیطان نہیں گزرے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. تو بیوی سے ملتے وقت بھی وہ ہے دعا، اس کا اہتمام کیا جائے. اگر ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو شیطان ہمارے گھر میں یا ہمارے کھانے پینے، یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اگر بیوی سے ملتے وقت کوئی بسم اللہ اور دعا نہ پڑھے تو شیطان بھی اس میں بھی شریک ہو جائے گا. اگر بچنا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو شیطان کے اس چیز سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں شیطان نہ سوئے، آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائے، آپ چاہتے ہیں ہمارے بیوی ہم اپنی بیوی سے اس طرح کریں اور کوئی دیکھے نہ، شریک نہ ہو، اگر ٹوائلٹ میں جائیں اور اس کے پردہ پڑ جائے تو دعاؤں کا اہتمام کریں. اور بسم اللہ جب کہہ کر داخل ہو گے شیطان اندر آئے گا نہیں، جب آئے گا نہیں ہمارے ساتھ کھائے گا نہیں تو ہمارا گھر اسلامی. تین ہوگی. چوتھی چیز نوافل کا اہتمام کریں. نفل نمازیں سنتیں بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں فرض ہے. اور قرآن کی تلاوت. مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 780 ہے، جس کے آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھر کو قبرستان بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی. تو اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں گھر میں تو گویا ہم اپنے گھر کو کیا بنا رہے ہیں؟ قبرستان. تو قبرستان نہیں بنایا، گھر میں نماز کا اہتمام کریں گے. جب ہم نماز پڑھیں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ نماز. ایسا بھی ہوتا ہے باپ یا ماں جب پڑھنے لگتے نماز جب پڑھنے لگتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رکو میں ماں کو ایسے دیکھ رہے ہیں، پھر کبھی پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، وہاں سجدہ کرنا جائے پیشانی میں پورا لیٹ جاتا ہے. ماں بھی ہاتھ اگر اٹھاتی دعا کے لیے بچہ بھی اٹھا دیا. ماں کو کبھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہونٹ ہل رہے تو بچہ بھی ہونٹ ہلا. یہ کیا نماز پڑھنے کی یہ آپ کی وہ ہے نیک بیوی ہوگی، نماز پڑھے گی سجدے میں، آپ کا چھوٹا ننھا سا بچہ بھی سجدے میں سر رکھ دے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا. آپ کے بھی اٹھے ہوئے وہ بچہ بھی اٹھا دیا ہے،
گھر اسلامی گھر بنے گا. قرآن مجید کیا فرمایا کہ ان البیت الذی ینفر الشیطان ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر کیجیے شیطان بھاگے گا. اور قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. کتاب و فضائل قرآن میں امام بخاری نے ذکر کیا حدیث نمبر 5018 اور امام بخاری نے باب نام کیا باب نزول السکینۃ والملائکۃ عند قراءۃ القرآن. قرآن کی تلاوت جب کوئی کرتا ہے تو اس وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سکون اور اطمینان کا نزول بھی ہوتا ہے. حدیث کے راوی اسید بن حضیر وہ بتاتے ہیں رات میں ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے کیا ہوا ہمارا بچہ یہی سو رہا تھا اور بغل میں گھوڑا بنا ہوا تھا. قرآن کی تلاوت کر رہا گھوڑا اچھلنے لگا بھٹکنے لگا. ہم نے قرآن کی تلاوت بند کی یہ بھی اچھلنا اور کودنا بند کر دیا. ہم نے پھر قرآن کی قرأت کی یہ بھی اچھلنے لگا. پھر بند کیا پھر یہ بھی شام تک. پھر قرآن کی تلاوت شروع کی پھر یہ اچھلنے لگا. تاکہ ہم نے قرآن کی تلاوت بند کر دی اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچے پر وہ گھوڑا پھر نہ پاؤں نہ لگے. اب سوچیں وہ گھر کیسا گھر ہے؟ ایسا گھر ہے جس میں اسید بن حضیر سو رہے ہیں بچے کو سلا رہے اسی میں گھوڑا بھی باندھ رہے ہیں. الگ سے بیڈ روم نہیں ہے. یا دوسرے نمبر پہ یہ کہیے وہ حال میں گھوڑا باندھنے کی جگہ خود سو رہے ہیں اور بچے کو بھی سلا رہے ہیں. لیکن کام کیا ہو رہا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت تو اسید کر رہے ہیں. جیسے بند کیے اس کے بعد ایک چیز دیکھیے. دیکھا جب صحابہ کرام رات میں کوئی معاملہ ہوتا خواب دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے کہ ادھر منہ کرتے اور کہتے کسی نے کوئی چیز دیکھا ہے خواب. اگر بولتے کہ دیکھیں تو ٹھیک ہے آپ بتاتے ہیں اگر نہیں آپ خود بتاتے. اسے بن حضیر بے چین ہو گئے کب صبح کو فجر کی نماز پڑھنے جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے اس طرح سے گئے پوری بات بتائے اللہ کے رسول. لیکن اللہ کے رسول جب بند کر کے دیکھا تو آسمان کی طرح بدلی کی طرح چراغ کی طرح روشنی کی طرح اٹھتی چلی جاتی. کہا اسے تدری ماذا تجھے معلوم ہے وہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو قربان چاہیے. آپ نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک. اے حسین قرآن کی تلاوت زمین پہ تو کر رہا تھا. کیا قرآن کی تلاوت زمین پہ اسید بن حضیر کر رہے ہیں. آسمانوں میں کھلبلی مچی ہے چلو چلو چلنا ہے. فرشتے کہاں؟ اسید بن حضیر کے گھر یہاں چلنا ہے. مہمان بننا کس لیے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اسے سننے کے لیے. آسمانوں سے مہمان آ رہے ہیں. ایسے گھر میں جہاں گھوڑا بنا ہوا ہے وہیں بچہ سویا ہوا ہے وہیں لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت آپ اپنے گھر میں کیجئے فرشتے آسمان سے آئیں گے. شیطان آپ کے گھر چھوڑ کے بھاگے. تو اسلامی گھر بنتا ہے. اسلامی گھر بنانے کے لیے کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت. اسلامی گھر بنانے کے لیے ہمارا ٹائم بات بہت ہے. چلے صرف ہم گنا دیتے ہیں. اسلامی گھر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا طور طریقہ اپنانا. اسلامی گھر بنانے کے لیے کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں اسلامی کتابیں ہیں تفسیر ہو کچھ کیا کہتے ہیں سیرت کی کتابیں ہوں کچھ پرچے ہوں اسلامی پرچے. اسلامی گھر بنانا ہے تو کیا بچوں کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو فوراً روکیں. ایسا نہیں یہ نہ بولے کہ یہ بچہ ہے کیا ہو جائے. نہیں ایک حدیث کسی پر اس کو تھوڑا سا سن لیجیے اس پر میں اعلان کرتا ہوں. اس میں کیا ہے بخاری کے الفاظ حدیث نمبر 1418 کتاب الزکات. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ زکات کہ کھجوریں اکٹھا کی جا رہی ہے مسجد نبوی میں لوگ لالا کر کے رکھ رہے تھے پورے کھجور کے ڈھیر ہو گئے. تو حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے تو نانا جہاں ہوتے تھے وہی دونوں بچے ہوتے تھے. نانا سے بڑا پیار تھا. نانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے کہہ رہے لاؤ لا رہے. حسن حسین یہ کیا دونوں ادھر سے وہ کر رہے ہیں کھجور ادھر کوئی پھینک رہے تو ادھر کھیل کھجور سے کھیل رہے تھے. اسی میں سے حسن یا حسین کسی ایک بچے نے کیا ایک کھجور لے کر کے منہ میں ڈال. نظر پڑ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پڑ گئی. غور کیجیے. غور اس لیے کرنا ہے جیسے ہم بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیں قرآن کی آیت ہو رات نظر تک نہ چلے لیکن نیٹ چلائے دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہا ہے. اب نیٹ میں کوئی بچہ گھسے تو کہاں جائے یہ کچھ نہیں. یہاں کیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھجور زکات کی کھجور ہیں کھیلتے کھیلتے ایک منہ میں ڈال. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا اگر بچہ ہے کیا ہو جائے گا ابھی تو قلم نہیں چل رہا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا؟ ہماری ذمہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں
ایک نے منہ میں ڈال لیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخْرَجَ مِنْ فِيهِ وَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ صَدَقَةً. منہ سے انگلی ڈال کر. اور ایک روایت میں کیا ہے, آپ نے کہا چھی چھی. چھی چھی کیوں بولتے ہیں؟ جب کوئی بچہ کچھ کھا لے تو اس کو جلدی سے کہیں کرتے ہیں. آپ نے چھی چھی بھی کہا. اور ایک میں ہے کہ آپ نے انگلی ڈال کر کے نکال کر کے کیا کہا کہ یہ صدقہ کا مال ہے, تجھے نہیں معلوم آل محمد نہیں کھاتے, حرام ہے. تو موبائل میں ادھر ادھر جو دیکھ رہے ہیں, بچے پر کڑی نظر رکھیں گے تبھی بچہ صحیح ہوگا اور اسلامی گھرانہ بنے گا. اور موبائل جب ہم نے دے دیا نوجوانوں کے ہاتھ میں, اب یوٹیوب کا استعمال کرنے لگے. اس موضوع پہ انشاءاللہ کل پرسوں خطاب ہوگا, ٹائم ہو گیا ختم کر رہے ہیں بس. تو یہ کہنا یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں جب موبائل دیا, ہماری نظر نہیں, بچوں پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری بچی ہے, ہماری بہن ہے, بہت سی ٹھیک ہے سیدھی ساتھ, لیکن شیطان سب کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ شیطان ہے. اگر آپ کی بہن, ہماری بہن اچھی ہے تو کس کی بہن ہے جو پارکوں میں ہو, کسی کو وہ بھی تو بہن, لیکن نظر کڑی رکھنی پڑے گی. فون میں کدھر بات ہو رہی, کیا دیکھ رہے ہیں, یہ سب نہیں. تو آج تو ہمارے پڑھے لکھے طبقہ نوجوان بھی اس یوٹیوب کی وجہ سے کیا, آپ چاہے جس کی تقریر ہو کہیں سے لوڈ کیے لینے لگے اور اس کو پڑھنے لگے, اس کی تقریر سن کر کے اپنے مزاج کو منحص کو پڑھا. حالانکہ محمد بن سیرین نے مسلم شریف کے مقدمہ اٹھائے, انہوں نے کہا ان هذا العلم دین فانظر عمن تاخذوا دینکم. تم جس سے دین لے رہے ہو, اس علم, یہ علم ایک دین ہے, اور دین جس سے تم لے رہے ہو اس کے بارے میں تم پہلے دیکھ لو. تمہیں پتا کرنا پڑے گا یہ کس کیٹیگری کے آدمی ہے. اگر منہج صحیح نہیں ہے, کیونکہ یوٹیوب میں چلنے والے بہت ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں, حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں, علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسا کہنے والا وہ شیعیت کا پرچار کرتا ہے, رافضیت کا وہ ذہن و دماغ اور منہج ہے. آپ بولیں گے اچھی بات نہیں, اگر علماء سے پوچھیے, اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جس علاقے کے علماء ٹھیک سلفی علماء اچھے والے ہیں ان سے پوچھیے, اگر وہ اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ یوٹیوب پہ کسی کا یہ حق اور اس سے لے کر کے علم اور کہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں, یہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہے. تو بچوں کو یہ بھی ان پہ دیکھنا ہے. نوجوان خیال دیں, جس سے آپ علم لے رہے ہیں پہلے اس کے عقیدے کو جاننا پڑے گا, اس کے منہج کو جاننا پڑے گا. اگر منہج اور عقیدہ صحیح نہیں ہے, اچھی بات آپ کو لگے ایک لمحے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن کس وقت آپ کے منہج اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالے گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اس لیے آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی. کتاب بھی, جو بھی کوئی رسالے آپ پڑھیں وہ بھی لکھنے والے مولف کو دیکھنا پڑے گا. اگر صحیح ٹھیک ہے تقریریں, اسی لیے ہم بھی یہ کہیں گے کسی کے ایسے ہیں جو غیر تقریر, کیونکہ تقریر کوئی جب کرتا ہے نا, ایسی تقریر کرے گا جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں, ان کی تقریر جب ہوگی نا تو قبروں پہ سجدہ کرنے کو بھی وہ جائز کرا دے گا. تقریر میں زبان بہت چرب زبانی سے نہیں, منہج کو دیکھنا پڑے گا. تو بچے کیا کرتے ہیں, اس پر کڑی نظر رکھنی پڑے گی, اگر نہیں تو تباہی اور بربادی کی طرف ہم جائیں گے. اور اسی طرح گھر کو اگر وہ بنانا ہے تو تھوڑا سا پڑوسی اچھے ہو. گھر مسجد کے قریب ہونے سے کیا ہے, آپ کسی وقت جماعت سے فوراً نماز پڑھنے کے, اگر دور مسجد ہو تو 5 منٹ اگر باقی ہے اور آپ کی آنکھ کھلی تو پھر آتے آتے آپ کی جماعت چھوٹ سکتی ہے. اور 5 منٹ میں گھر کے قریب اگر ہے تو مسجد میں آ کر کے, تو مسجد کے قریب گھر ہونا یہ بھی ایک اس میں تقویت ملتی ہے. اسی طرح مال حلال مال کما کر کے پھر جو گھر کے ضروریات سامان ہے اس کو لا کر کے, ایسا نہیں پیسہ ہے گھر میں چاول نہیں ہے, بیوی کچھ بول رہی ہے, یہ کچھ بولے, پریشانی نہیں, ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہوئے اور ان چیزوں کو, ساری چیزوں کو رکھ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہمارا گھر اسلامی گھرانہ ہوگا اور پرسکون گھر ہوگا. اسی لیے ہمیں چاہیے ان چیزوں کے اہتمام, دعاؤں, ذکر و اذکار, نفل نمازیں, قرآن کی تلاوت, بچوں کو سکھانا, چلتے پھرتے کھاتے وقت آپ پہلے بولے بسم اللہ, بچے کو بھی بتائیں, کیونکہ بچہ جب بسم اللہ نہیں کر کے ہاتھ ڈال دیتا ہے دسترخوان پہ تو اس میں شیطان آ جاتا ہے. اس لیے بچے کو سکھائیں. تو یہ تربیت جب ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ اسلامی گھرانہ بن جائے گا. چلتے چلتے ایک اعلان یہ ہے, بہت ہی اہم یہ اعلان ہے, مدھیہ پردیش میں ہمارے بھائی جیسے ہم سب کیا ہے, اللہ کا شکر منائیں, امن و سکون کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں رہتے ہیں, بال بچوں کے ساتھ ہیں, جو چاہتے ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں, لوگ کھلاتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں, کہانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے, اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ہاتھ فوراً بڑھتا ہے, آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے, منہ سے آہ کی آواز نکلتی ہے, دوسرا پاؤں پورا وزن لے لیتا ہے اور ہاتھ انگلیاں کام کر کے وہ کانٹے کو نکال دیے اور زیادہ زخم لگتا ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہا کہ مومن بھی
ایک مومن بھائی بندہ اگر کہیں تکلیف میں ہو تو یہ درد محسوس کرے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو تکلیف میں ہم کھائیں کہ آرام سے. تو ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں مدھیہ پردیش کے جیل میں قید ہیں اور انہیں سزا جیل سمجھتے ہیں. آج یہاں کھانا پینا سے نہ عبادت وہ ساری چیزیں بال بچوں سے محرومی گھر سے دوری سکون کی جگہ میں نہیں ہے. تو وہ سب بڑے ہی پریشان حال ہے. اور ایسے قیدیوں کے بارے میں ایک یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں 8 زکات کے مصارف ذکر کیے ہیں کہ یہاں تم زکات دے سکتے ہو. ان میں سے قیدیوں کو یا غلام کو آزاد کرنا ہے تو غلام تو ابھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی مظلوم قیدی ہے جیل میں ڈالا گیا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی حکم میں آئے گا. اس کو اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو زکات کے مال آپ کو وہاں لگ سکتا ہے. اور کبھی کبھار آپ نے فضیلت بتاتے ہوئے جب کہا کہ یہ کام کرو گے کتنے غلام کا آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو آج غلام اس طرح نہیں ہے لیکن ہمارے قیدی بھائی ہیں. انشاءاللہ آپ پیسہ اگر اس میں کرتے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو ایسے بھائیوں بہت سارے ان کی بہنیں ہوں گی بیٹیاں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے رو رہے ہوں گے. عید کا موسم آ رہا ہے. ہمارے گھر آپ کے گھر بچے ہمارے اور آپ کے انتظار کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ لے گئے سارے کپڑے لا کر کے دیے ساتھ میں کھائیں گے خوشیاں منائیں گے سلام کلام معائنہ کرنے لگے ایک دوسرے سے تقبل اللہ منا ومنکم بھی کہہ رہے ہیں. ساری خوشیاں ہیں لیکن ایک بندہ ہے جیل کی کوٹری میں ہے نہ کپڑا ہے نہ سوئی ہے نہ ہی ان کے سامنے بچے ہیں. بچے انتظار کر رہے ہیں. بچے کپڑا لانے والا کوئی نہیں بیوی خیال کرنے والا کوئی نہیں. یہ سب ترس رہے آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں. عید نہیں لگ رہی ہے. اگر آپ کے زکات کے پیسہ آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کا بھائی اگر جیل سے چھوٹتا ہے گھر کی طرف رواں دوا ہے وہ جیل سے چھوٹتے ہوئے آ رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا اللہ میرا کون سا بھائی کس نے مجھے آزاد کرایا ہے. دعائیں دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوگا. بچے چمٹ کر کے کہہ رہے ہوں گے اللہ جس سے بھائی نے میرے باپ کو یا میرے شوہر کو لا کر کے میرے سامنے عید کے موقع پر کھڑا کر دیا میرے گھر لے آیا. اتنی دولت اور رقم نہیں تھی کہ اپنے باپ اپنے بھائی اپنے شوہر کو چھوڑا سکیں. چھوڑا کر کے لایا. خوشیاں آئی. جس نے اللہ ہمیں خوشیاں دی ہیں جس نے ہمیں ملایا ہے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے پورے خاندان اور پورے گھر والوں کو ایک ساتھ جنت میں ملا دے. ایسی دعا دینے والے دیں گے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش اور اپیل یہ ہے وہاں بہت سارے 140 آدمی جیل میں جن پر ظلم کیا گیا اور وہ کے اور جی انہی کے ذریعے سے جی یعنی جو جیل میں قید کیے گئے وہی سب کما کر کے بچوں کی پرورش کرتے تھے. اور 140 کی تعداد میں وہاں ہے اور ایک بندے پر ایک قیدی پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ 40,000 ہے. اللہ نے جن کو دیا ہے وہ چاہے تو 2-4 بھی آزاد کرا سکتے ہیں. کوئی ایک میں 2 شریک ہو سکتا ہے کوئی 3 شریک ہو سکتا ہے کوئی کچھ حصہ لے سکتا ہے. یہ سوچ کر کے اس بھائی کو ہمیں خوشیوں میں شریک کرنے بال بچوں میں ملانے ہیں. کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ہم اور آپ اس بھائی کی مدد میں رہیں گے. آج وہ پھنسے ہوئے ہیں زندگی کے کس مرحلے اور کس راستے میں ہم پھنس جائیں اس وقت عرش والا ہمارے لیے راستہ ہموار کرے گا ہمیں نکالے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ لوگوں سے بڑے یاد کو احترام کے ساتھ ہم یہ کہیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. گھروں کو بھی جلا دو دکانیں جو تھی وہ بھی جلا دو. بچے کہاں نہیں ہوں گے بیوی کہاں ہوگی. ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو پکڑ کر کے گھر میں راشن پانی دکان ہے تب تک بچے سنبھالے ہوئے ہیں لیکن جن کے گھر بھی جلا دیے ہو دکانیں بھی جلا دی گئی ہو وہ کیسے عالم میں دکھ اور مصیبت میں ہوں گے. اگر بچے ان کے رو رہے ہو بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہو راستے اور روڈ پہ آ گئے ہو گھر کے لیے ترس رہے ہو اور ہمارے دلوں میں اگر درد محسوس نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر ہمیں درد محسوس ہو رہا ہے تو اس نے جس طرح اللہ نے جتنی طاقت دی ہے ہمیں اس میں کھل کر کے مدد کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آج آپ انہیں جیل سے آزاد کروائیے. انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو اللہ چاہے تو جہنم سے آزاد کر کے جنت انشاءاللہ جیل سے اس کو آزاد کرا کر کے گھر لائیے. اللہ آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت لے جائیے. اللہ کے رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں. اس لیے پھر سے بار بار نہیں اگر وہ بھائی وہ بہنیں وہ بچے تڑپ رہے ہو باپ کے لیے بھائی کے لیے کھانے کے لیے اخراجات نہیں
نکالنے کے لیے اللہ نے جو دیا ہے اسے خرچ کر کے نکالنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سب کا خیرات کو قبول فرمائے, آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے, برکتوں کا نزول کرے اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.